وعلیکم السلام سر، میرا علماء کرام سے سوال ہے کہ جمعے کا خطبہ جو ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ عربی میں جو ہوتا ہے وہ خطبہ ہوتا ہے، اور اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، جو اردو میں بولتے ہیں وہ بھی خطبہ ہوتا ہے. تو کہیں کھڑے ہو کے دیتے ہیں، کہیں بیٹھ کے دیتے ہیں. ایون کہ ایک میں نے جماعت دیکھی، جماعت المسلمین، وہ اردو میں واز جو ہے وہ ممبر سے نیچے ہو کے دیتے ہیں، اور پھر عربی میں جو پڑھنا ہوتا ہے وہ پھر ممبر کے اوپر بیٹھ کے. تو اس میں تضاد کیوں ہے، اور قرآن حدیث سے کیا طریقہ کار اس کا؟ ٹھیک ہے قاری صاحب، سوال سمجھ گئے میرے خیال سے. اصل میں احناف خیر یہ فرق کرتے ہیں، یعنی خطبہ وہ اس کو بولتے ہیں جو وہ عربی میں الفاظ پڑھے جاتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ، اس کو. اور ہم پورے خطبے کو جس میں اسپیچ شامل ہے ہم اس کو خطبہ بولتے ہیں. خطبہ خطاب سے ہے، یعنی اردو میں ہو یا عربی میں ہو، عربی میں ہو یا اردو میں ہے، چاہے پشتو میں ہو، چاہے انگلش میں، چاہے پنجابی میں. یعنی یہ تو اصل خطبے کا جو مقصد ہے وہ پبلک کو سمجھانا ہے. تو پبلک جس زبان کو سمجھ رہی ہے، خطیب اس کو اسی زبان میں اگر ڈیلیور کر کے دے گا تو وہ کچھ پلے پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سننے والے تھے وہ سارے عربی تھے، آپ بھی عربی تھے، تو ان کی سمجھ میں چونکہ یہی کچھ آتا تھا، تو آپ جو بھی واعظ نصیحت فرماتے ہیں ان کو عربی میں فرماتے ہیں. یہ آپ نہیں کرتے کہ وہ جو مسنون الفاظ ہیں خطبے کے وہ آپ الگ سے بیٹھ کے پڑھتے یا کھڑے ہو کے پڑھتے اور تقریر الگ سے بیٹھ کے کرتے. آپ ایسا نہیں کرتے تھے. یہ جو دو خطبے جو اللہ کے رسول دیتے تھے، پہلے خطبے میں بھی مسنون الفاظ ہوتے، پھر اسپیچ ہوتی جس میں جہاد کی آیات بھی پڑھتے، کہیں قافلہ بھیجنا ہوتا وہ بھی کرتے، اللہ سے ڈراتے، جہنم سے ڈراتے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کا ایسا جوش اور ولولہ ہوتا، احمرت عینا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، اور ہونٹوں کے دونوں سائیڈوں پر بولنے اور جوش کی وجہ سے تھوڑا سا لعاب جمع ہو جاتا تھا، اور پھر آپ خطبہ دیتے اور ایسے لگتا جیسے ہمیں کسی آنے والے لشکر سے ہمیں ڈرا رہے ہیں. تو اس طرح آپ واعظ فرماتے. تو وہ ہم اس میں فرق نہیں کرتے. البتہ احناف فرق کرتے ہیں، عربی خطبے کو الگ کہتے ہیں اور تقریر کو الگ کہتے ہیں.